اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر اور میرے فہم پر کان لگا، تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پدال تک پہنچتے ہیں، سو اسے زندگی کا ہموار رستہ نہیں ملتا۔ اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پر وہ بے خبر ہے۔ اس لیے اے میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر برگزیدہ نہ ہو۔ اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا۔ ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بیگانہ تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گل جائیں تو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا۔ کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں؟ وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی۔ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کی مانند۔ اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فرشتہ رکھے۔ اے میرے بیٹے، تجھے بیگانہ عورت کیوں فرشتہ کرے اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا۔ وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ آمین۔